محترم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین خواتین، آج ایسا نہیں ہوگا کہ میں آپ حضرات کے سامنے بات کر دوں اور آپ کہہ دو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہوا اور بات ختم ہو جائے۔ آج ذمہ داریاں بتائی جاوے گی، کچھ باتیں کہی جاوے گی کھل کر صاف طور پر، ہمیں ان باتوں پر دھیان دینا ہے۔ ہمارا یہ جو پورا محلہ ہے، مسجد کے اطراف میں جتنے یہ گھر ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ آدمی کے آگے کے 40 مکان، پیچھے کے 40 مکان، داہنی طرف کے 40 مکان اور بائیں طرف کے 40 مکان، یہ سب اس آدمی کا پڑوسی ہیں۔ تو یہ ہمارا پورا محلہ ایک برادری ہے۔ ہمارا یہاں پر ایک اکٹھا ہونا، ہماری ایک محلے میں ہونے اور رہنے کی حیثیت سے ہم سب پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس سلسلے میں ہمیں سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محلے کے تمام گھر، یہ اللہ کے گھر مسجد سے جڑ جاوے۔ ہمارا ہر گھر کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ مسجد میں کیا محنت ہو رہی ہے، کیا کوششیں ہو رہی ہے محلے سے متعلق، وہ گھر کی خواتین کو معلوم ہونی چاہیے۔ مسجد میں نماز پڑھنے والے مقتدی مسجد میں ہونے والی خیر کی باتوں کو گھر لے کر جاوے اور گھر تک اس بات کو پہنچاوے کہ آج مسجد میں یہ تقاضا ہے، آج مسجد میں یہ بات ہوئی ہے۔ ابھی جو ہمارے یہاں پر یہ جو ہمارا یہ جڑنا ہوا ہے، اسی ایک ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے ہوا ہے۔ جو محلہ شریف گھرانوں کے زیادہ جس میں موجود ہوں گے اور جس محلے میں کرائم اور جرم اور گناہ اور برائیاں کم ہوگی، اس محلے کی ویلیو اور مکان کی قیمتیں بڑھ جائیں۔ تو ہمیں اپنے محلے کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ ہمارے محلے میں رہنے کے لیے زیادہ قیمت پر بھی گھر خریدنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ معاشرہ جو پورا ہے، یہ جو پورا محلہ ہے، ان تمام گھر والوں کو، اس پورے محلے والوں کو سب سے پہلے اللہ کے گھر مسجد سے جڑنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کعبۃ اللہ پر اترتی ہے اور وہاں سے مسجدوں میں پہنچتی ہے۔ اگر ہمارے گھر کا تعلق مسجد سے ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی رحمتیں ہم گھر تک لا سکیں گے۔ جس گھر کا تعلق مسجد سے ٹوٹا ہوا ہوگا، یعنی کیا مطلب کہ اس گھر کا ایک فرد بھی مسجد میں نہیں جاتا ہے، نہ ابا جاتے ہیں، نہ بیٹا جاتا ہے، نہ بھائی جاتے ہیں، تو گویا وہ گھر مسجد سے، ہمارے محلے کی مسجد سے کٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر کنیکشن میں تھوڑی بھی کمی رہ جاتی ہے تو ہمارا موبائل چارج ہوتا نہیں ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کو مسجد سے جوڑنا ہوگا، مسجد کی محنت سے جوڑنا ہوگا۔ آج جو گناہ وغیرہ ہو رہے ہیں، جو کرائم اور جرم پائے جا رہے ہیں، ان جرموں کی ایک بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ عیش پرستی، دیکھا دیکھی، خوب آگے بڑھنا، دنیا کی چمک اور دمک اور رونق سے صبر نہ کر پانا۔ یہ گاڑی لے رہے ہیں تو میں بھی لوں، یہ فلاں گاڑی لے رہے ہیں تو میں بھی لوں، یہ اتنا موبائل لے رہے ہیں اتنے کا تو مجھے بھی لینا ہے۔ اب ہماری آوکیں کم جتنی مقدار ہے اور جاوک زیادہ ہے، تو جب جاوک زیادہ ہوگی اور آوک کم ہوگی تو آوک کو بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بری یا گندی یا کچھ زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کچھ بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے، ہمیں جو مقدر کا جو مال دیا ہے، وہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دیا ہے، چاہتیں اور خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ خواہشات تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہتی ہے اور ضرورتیں غریبوں اور فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی۔ اگر ہم اپنا کمایا ہوا پیسہ ضرورت پر خرچ کریں گے تو بچا ہوا پیسوں سے ہم امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر سکیں گے۔ اس لیے پیسے جو مال ہے اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ تو زبردست چیز ہے۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے
مال کو قرآن کریم میں خیر سے تعبیر کیا ہے کہ بہت بھلی چیز ہے. اس مال کے ذریعے آدمی دوسروں کی مدد کر سکتا ہے, صدقہ کر سکتا ہے, زکوٰۃ دے گا, اور اگر جو ہے ستر چھپانے کے لیے بہترین کپڑے خریدے گا, اور بیوی بچوں کو ایک پردے میں رکھنے کے لیے بہترین گھر خریدے گا, صبح شام حلال کھانے کا انتظام اس سے ہوتا ہے, آدمی سوال سے بچ جائے گا. اگر مال ہوگا تو آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنا آپ کو بچائے گا. تو مال خوب کمانا ہے اور خرچ ضرورت کے مطابق کرنا ہے, اور جو بچے اس مال کو اس طرح خرچ کرنا ہے کہ جس سے ہمارے پورے محلے کا, ہمارا خود کا, ہمارے پورے پریوار کا فائدہ ہو. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ خوب برکت دیں گے, خوب برکت دیں گے. آج چونکہ ہماری خواہشات میں ہم لوگ پڑ گئے ہیں, خواہشات میں پڑنے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. کیا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھو, سب سے پہلے ہمارے اندر سادگی نکل گئی. سادگی نکلنے کی وجہ سے فیشن پرستی آ گئی, عیش پرستی آ گئی. اس کی وجہ سے ہم کو سکون تو نہیں ملے گا. کیوں کہ ہماری خواہش پوری ہو جاوے اور ہم کو سکون مل جاوے, یہ تو اس دنیا میں مشکل ہے, ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری جسم اور باڈی کو ایسا بنایا ہے کہ جنت کے قابل بنایا ہے. دنیا میں تو ضرورت پوری کرنی ہے, باقی اپنے آپ کو سنبھال رکھنا ہے. اچھا, جو شخص ضرورت پوری کر کے اپنے آپ کو روک لے گا, اس کو اتنی عجیب برکت دی جاوے گی, اور اس کو ہر چیز میں. اچھا, برکت کا یہ مطلب نہیں کہ بڑھ جاوے, برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سکون مل جاوے گا. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم نے کپڑے سلائے اور سادگی سے اچھے کپڑے سلائے, اجازت ہے, شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو اچھا مضبوط کپڑا لو, اچھا پھول بوٹے والا. اگر عورتیں ہیں تو ذرا اچھا لے, لمبا کپڑا ہو. کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اس کے زیادہ نہیں. دیکھو, جائز سب جائز ہے, ناجائز کام بہت کم ہے, ناجائز کام بہت ہی کم ہے, باقی اکثر جائز ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے اچھا کپڑا بنایا, ڈھیلا کپڑا بنایا, اور شریعت کے مطابق بنایا, اور اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے, یا اگر شادی شدہ ہے تو میرے شوہر کو, یا اگر بیٹی ہے تو میرے امی اور ابو کو میں اچھی لگوں, میری بیٹی اچھی لگ رہی ہے. یا ماں باپ اگر اپنی بیٹی کا کپڑا سلائے تو اپنی بیٹی کو ہم اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں. یہی نیت ہو, اگر یہ نیت اس میں جڑ گئی کہ میری بیٹی کو دوسرے لوگ اچھا کہیں, یا بیٹی نے خود سوچا کہ لوگ مجھے یوں کہیں کہ ہاں زوردار لباس ہے, تمہاری چوائس ہی کچھ ہٹ کر ہے, کہاں سے لیا, اگر دوسروں کو دکھانے کے نیت سے اگر ہم نے خریدا ہے تو یہ ناجائز ہو جائے. اب دیکھو, کام وہی کرنا ہے, صرف تھوڑا سا دل کی سوچ کو تبدیل کرنا ہے. آسان ہے کام. تو ہم اچھے سے اچھا کپڑا پہنے, ڈھانپنے والا ہو, سطر کو چست نہ ہو, چپک نہ جاوے, آر پار جسم نظر نہ آوے. ایسا لگتا ہے بعض عورتیں تو بیچاری اس طرح کپڑا پہنتی, ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس شاید کپڑا کم ہوگا, تو بولے کس طرح سیٹنگ کریں, تو سیٹنگ کر کے بنا لیا. ایسا لگتا ہے کپڑا ہی کم ہوگا, یعنی کپڑے ایسے بناتے کہ لگتا ہے کہ کم ہوگا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھا کپڑا ہو شریعت کے, تو میں نے کیا بتایا, ڈھیلا ہو, آر پار نظر نہ آوے, حلال پیسوں سے خریدا ہوا ہو, چست نہ ہو, اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہو, یا ماں باپ کو اچھا دکھانے کے لیے ہو, یا شادی ہو گئی تو شوہر کو اچھا دکھانے کے لیے ہے, تو یہ کپڑا ہمارے لیے رحمت. اب اگر اس میں سادگی نہیں ہے اور اگر ہم نے اس میں فیشن پرستی پر عمل کیا تو ہم کو سکون نہیں ملے گا, بے چینی ہوگی. مثال کے طور پر ہم نے بہت اچھا کپڑا بنایا, کسی ایک بہن نے کہہ دیا کہ یہ فیشن تو پرانی ہو گئی, سب موڈ آؤٹ ہو جائے. ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے, میرے شوہر کو اچھا لگ رہا ہے, یا بیٹی کہے کہ میرے ابو کو پسند ہے, میری ماں کو پسند ہے, اور ہم نے سلایا ہے, تو بیچ میں ٹانگ اڑانے والی کون؟ تو جیسا کہے گی ویسا میں سلاؤں, میں تیری غلام کوئی یعنی جو ہے تیرے کہنے پر میں چلوں؟ یہ جواب مردوں کو بھی جائے. یہ تو عجیب معاملہ ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ یار تیرے اوپر شوٹ نہیں ہوتا, واہ بھائی واہ, تو اس کے کہنے سے ہم اپنے ابا کا سلا حلال کمایا ہوا اپنے ابا کے کپڑے جنہوں نے بڑی محنتوں سے ہم کو دیا ہے, خالی ایک دوست کے کہنے سے اتار کے رکھ دیتے. یہ بے وقوفی ہے. ہمارے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے, ایک اپنی ذات پر, اپنے فیصلے پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ میری جو چوائس ہے وہ میری اپنی ذات کے لیے,
میں نے جو پسند کیا ہے میرے لیے پسند کیا ہے، تم کو بیچ میں دخل اندازی اور جو ہے ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ سوچ ہوگی تو انشاءاللہ آپ سادگی پر چل سکو گے۔ دیکھو سادگی سے، اگر سادگی ہم نے اختیار نہیں کی تو نقصان بہت زیادہ نقصان ہے۔ کیوں کہ ہماری چاہت پوری نہیں ہوگی، جب چاہت پوری نہیں ہوگی تو معاملہ مشکل ہو۔ اچھا بے چینی ہوتی ہے، اچھا تم کو یہ لگا یہ نہیں فیشن ہے، دوسرا لا، اب دوسرا لائے تو کسی نے یوں کہا کہ یہ تو تم نے اتنے میں لیا، وہ دکان میں اتنے میں ملتا ہے، تو پھر تمہارا دل دکھے گا۔ تو جو ہے لوگوں کو دیکھ کر ہم اپنے فیصلے، اپنی چوائس واپس نہ لیں۔ سادگی اختیار کرنے میں بڑے فائدے ہیں۔ ابھی موقع نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ سادگی اگر ہم نے اختیار نہیں کی تو کتنے نقصان ہوں گے، کتنے نقصانات ہیں۔ بہرحال ہم لباس کے معاملے میں پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب لباس دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے ہم کہ یہ مسلم ہے اور یہ نان مسلم۔ اب وہ زمانہ، اب وہ حالات رہے نہیں، اب ہم لباس دیکھ کر نہیں پہچان سکتے۔ حتیٰ کہ اب تو برقع بھی ایسا ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں نان مسلم یا کچھ برے کام کرنے والے جو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے برقع پہن لیں۔ خیر، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لباس کے معاملے میں شریعت کے مطابق عمل کریں گے، سادگی پر آئیں گے تو اس پہ چین سکون ملے گا، پیسے بچیں گے۔ کھانے میں سادگی ہو، پیسے بچیں گے۔ آپ ایک چیز کھا رہے ہو، مسالہ ہے، پھر اس میں کیا کیا ملاتے ہیں، وہ گٹکے وغیرہ کی جو چیزیں ہوتی ہے جس سے منہ خراب ہوتا ہے، اب اس کا اتنا مہنگا ہوتا ہے وہ کہ اس کے مقابلے میں بادام ایک دم سستی ہے، اس کے مقابلے میں کاجو اور پستے اور یہ بہت سستے ہیں، وہ 2,500-3,000 ہزار روپے کلو اس کا جو ہے وہ بیٹھتا ہے، اور یہ ایک دم سستے ہیں۔ تو یہ بیوقوفی نہیں ہے، ہم نے تو اپنے منہ کو ایسا سمجھ لیا ہے کہ کچرا منے آپ ہو کہ جو آیا وہ ڈالو، اپنے منہ کی حفاظت کرو۔ منہ جو ہے نا یہ تندرستی کا پورا مرجع ہے، تندرستی کا پورے تعلقات منہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بہت زیادہ فرماتے تھے، اور کھانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی پر بہت زور دیا ہے۔ تو اگر ہم سادہ کھاویں گے، شریعت کے مطابق حلال کھاویں گے، سنت کے مطابق کھائیں گے، دیکھو جیسا مٹیریل اندر جاوے گا نا ویسے اعضا ہمارے کام کریں گے۔ سنت کے مطابق کھاویں گے، حلال کھانا کھاویں گے، سادہ کھانا کھاویں گے، جسم بھی تندرست رہے گا، آپ چوکنا رہو گے اور چست رہو گے، اور پھر انشاءاللہ نیک اعمال کرنے کو جی چاہے گا۔ اگر حرام کھاؤ گے تو دل میں خیالات بھی برے آئیں گے، بہت اوندھا سوجے گی، اوندے کاموں کی سوجے گی۔ اس لیے اپنے کھانے کو حلال بناؤ، سادہ بناؤ، اور جو ہے ایک مقدار میں۔ بہرحال سادگی ہر جگہ پر مفید ہے۔ اگر ہم نے سادگی پر عمل نہیں کیا تو ہم چین و سکون سے، ابھی لباس کے بارے میں بتایا، کھانے کا کبھی نہیں لے سکیں گے، ورنہ کبھی چلو بھائی یہ کھانا نہیں اچھا لگتا ہے، فلاں ہوٹل پہ چلے جاتے ہیں، وہاں نہیں مانگا ہے تو فلاں ہوٹل پہ۔ ہم اتنے بھائی ٹیسٹ لے دے کے کتنے تیکھا، میٹھا، پھیکا، کھٹا، کھارا، اس سے آگے تو نہیں نا۔ ہم اگر اچھا دیکھو جو سادگی پر چلتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں میں عجیب ٹیسٹ دے دیتے ہیں، کیونکہ اصل تو لذت ہے، اصل تو لذت آنا ہے۔ جن کو مینگو اور آم نہیں بھاتا ہے، دوسرے جن کو زیادہ پسند ہے وہ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ پاگل ہے، یار اتنی اچھی چیز اس کو نہیں بھاتی۔ تو ٹیسٹ کا جو تعلق ہے نا وہ سادگی پر ہے۔ اگر ہم سادہ کھانا کھاویں گے، حلال کھانا کھاویں گے، اللہ تعالیٰ ایسی لذت عطا فرماویں گے کہ دوسروں کو مرغ مسلم اور دوسری اہم چیزوں میں بھی اتنا ٹیسٹ نہیں آتا ہوگا۔ تو سادگی جو ہے، ہم سادگی کو اپنائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سادگی ایمان کا ایک حصہ ہے، سادگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اچھا آپ سادگی سے رہو گے تو آپ اپنے بیٹے کو بھی تربیت کر سکو گے، کیونکہ وہ ایک حد تک ہی رہے گا۔ سادگی کا مطلب یہ کہ حد میں رہے گا، ورنہ اگر وہ نکلا کہ مجھے یہ چپل اچھی نہیں لگتی تو اس کو وہ دلانی پڑے گی، پھر وہ دلانی پڑے گی۔ اور باپ مالدار ہے تو کیا سوچتا ہے، خبر ہے کہ میں اپنے میرا بیٹا جو چاہے گا میں اس کو دلاؤں گا، مجھے اللہ نے دیا ہے تو کس کے لیے؟ بھائی تیرا بیٹا ہے، آج رہا تو نہ رہا، دکان آگے پیچھے ہو گئی، خدا نہ خواستہ وہ کہاں جاوے گا، اس کو برداشت نہیں ہوگا، وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا، وہ بے چین رہے گا۔ اور اگر بیٹی ہے
اور بیٹی کو اگر آپ نے سادگی کی عادت نہیں ڈلوائی کھانے پینے میں، لباس میں، چپل میں، تو شادی کے بعد جس گھر میں جاوے گی ممکن ہے کہ اس گھر میں انداز رہنے کا الگ ہوگا۔ آج عام طور پر جھگڑے اس کے ہیں کہ باپ نے اپنے بیٹی کو، میں الفاظ تھوڑا بدل کے بولتا ہوں، ہماری دریا پوری بھاشا میں بولتا ہوں، کہ باپ اور ماں نے مل کر اپنی بیٹی کو پھٹایا ہے، اتنا لاڈ اور پیار میں رکھتے ہیں اور اسی ہر چیز کھلاتے ہیں۔ اب جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں رہنے کا پورا انداز، مزاج، پوری ترتیب الگ ہوتی ہے، تو اسے اپنے آپ کو چینج کرنے میں، بدلنے میں بہت نقصان ہوتا ہے اور نوبت جدائیگی تک آتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو سادگی پر لاویں، اس میں بڑا فائدہ ہے، ورنہ بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ ابھی ماضی قریب کے اندر ابھی واقعات پیش آتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، کیا بات ہے تو بولے جو ہے اتنی باتوں میں ٹوکا جاتا ہے، تو باپ کے وہاں جو ہے ٹوکا نہیں، آزادی تھی، تو یہاں آپ ٹوکنے کو برا سمجھ جا رہا۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں، بہترین تربیت کریں، تاکہ وہ ہماری بیٹی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اور ایک بات دھیان میں رکھیں، سادگی پر لانے کے لیے اور تربیت کے لیے 20 اور 18 کا 80 اور 20 کے اصول پر، اس کو کہتے ہیں یونیورسل اصول ہے، یہ قانون ہے سائنس کا کہ 80، اور ظاہر بات ہے کہ ہم اگر 100 چیزیں مانگی جاوے، 100 چیزوں کی ضد کی جاوے، تو 80 چیزوں کا انکار کیا جاوے کہ نہیں، اور 20 چیزوں میں ضد پوری کی جاوے۔ 80 اور 20 کا زیادہ تر اگر وہ رہے گا انشاءاللہ تو فائدہ رہے گا۔ ہر ضرورت، ہر ضد پوری کرنا، یہ تو وہ یوں سمجھ لیں گے کہ میں اب جو چاہوں وہ ہوگا، تو پھر اس کے اندر دادا گیری پیدا ہو جائے گی، اس میں تکبر پیدا ہو جائے گا، پھر وہ جو ہے معاشرے کے لیے مشکل بنے گا۔ جب اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی تو وہ دوسروں سے چھین کے کھائے گا، دوسروں کو ٹھگے گا، جھوٹ بول کر کماوے گا۔ اس لیے سادگی تمام برائیوں کو جو ہے ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ سود سے بچنے کے لیے بھی سادگی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم سود سے کب بچ سکیں گے؟ جب ہمارے اندر سادگی ہوگی۔ ہم دیکھو جو لوگ مالدار ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مالدار یوں ہی بن جاتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے مالداروں کے وہاں چائے پی ہے، اور چائے پی کے تعجب آ گیا، یار تھوڑی میرے گھر اچھی بنتی ہے، دودھ کم ڈال۔ مالدار یوں نہیں بنتے، آپ مالداروں کے پاس جاؤ، ان کے گھروں میں دیکھو، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھو۔ اور اب تو سادگی بھی فیشن بن گئی ہے، سادگی بھی ایک فیشن ہے، یعنی سادگی خود، سادگی یعنی سادہ کپڑے لہنا، سادہ چپل، اور بالکل نارمل انداز کے، ہر طرف سے بہترین چھوٹے چھوٹے بال، یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے۔ آپ مالداروں گھروں میں جاؤ، وہ یوں ہی مالدار نہیں بن جاتے، بچا 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 بچا، سنبھال کر قناعت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب جب قناعت کے ساتھ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قناعت کے ساتھ چلنے سے مالداری آوے گی۔ اگر مالدار بننا ہے تو ایک ہوتی ہے کنجوسی اور ایک ہوتی ہے قناعت، دونوں میں فرق ہے۔ تو اپنے آپ کو ہمیں کنجوس نہیں بنانا ہے، لیکن قناعت سے چلنا ہے۔ کنجوسی کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں پر خرچ نہ کرنا، اور قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ پر کم خرچ کرنا، دوسروں پر خوب لٹانا۔ یہ ہو سکتا ہے سخاوت تو ہو، لیکن ہر جگہ نہیں، ہر وقت نہیں، اور ہر حال میں نہیں۔ تو ہمیں پیسوں کو سنبھالنا ہے، اور بہت ضروری اہم چیز ہے، اس سے بڑے اچھے کام نکلتے ہیں، اس سے آپ بہت کچھ دنیا میں کام کر سکو گے اور آگے بڑھ سکو گے۔ اگر آپ کو مالدار بننا ہے تب بھی سادگی پر آنا پڑے گا۔ اور سود تو اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی سڑی ہوئی چیز ہے، اتنی باسی چیز ہے، اور اتنی بدبودار چیز ہے کہ یوں اگر کہا جاوے نا کہ سب سے بڑا گناہ کفر کے بعد، اللہ تعالیٰ کی نہ ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا؟ جس پر بہت سخت وعید آئی ہے، بہت سخت دھمکی، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ سود ایسی سسٹم ہے جس سے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاوے گا، اور ہو چکا۔ سود سمجھتے ہو نا؟ سود یعنی انٹرسٹ، بیاج، اس سے پورا نظام بگڑ جاوے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سودی کے ساتھ یوں کہا ہے کہ جو سود کھانے والے ہیں ان کو یوں کہہ دو کہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی اب تمہارا مقابلہ میرے ساتھ ہے۔
جنگ لڑ کے بتا دو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کتنی سخت وعید ہے. ہم جس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, جس کے قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں, جس کا نام بڑی محبت سے لے رہے ہیں, وہ خود یوں کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے جنگ کرو, تم سے میرا اور تمہارا کوئی لینا دینا نہیں. آپ اندازہ لگاؤ کہ سود کتنی سخت بات ہے. اچھا اتنی سختی کیوں ہے, اتنی کیا وجہ ہے اس کی؟ اس میں غریبوں کا نقصان ہے. دیکھو دو بیٹے ہو, دو تین بیٹے آدمی کو, اور ماں باپ اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہو, اور ایک بیٹا ایک بھائی اپنے بھائی سے معاملہ کر رہا ہو, وہ معاملہ کرنے میں اگر لگے باپ کو کہ یہ میں بڑے والا چھوٹے والے کو بیوقوف بنا رہا, تب ابا کیا کہیں گے, دیکھ بیٹا تیرا بھائی ہے, اس کو بیوقوف مت بنانا. ہوتا ہے نا ایسا؟ اگر شریعت ہمیں کسی کام سے روکے تو ضرور اس میں کوئی وجہ ہوگی. سود کو دنیا میں اس لیے ڈالا گیا ہے, سود کے نقصانات میں بڑا نقصان ہی ہے کہ مال ایک طرف ہٹتا ہے. ایک طرف اتنا مال کہ کھچڑی نہیں, روپیے پیسے کھاوے نے تب بھی کم نہ ہو, اتنا مال ایک طرف, اور ایک طرف 2 ٹائم کھانے کے لیے روٹی بھی میسر نہ ہو. مال ایک طرف ہٹتا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مال اس طرح تقسیم ہو, اس کی جو چکر ہے, اس کی جو فرقی اس طرح گھومے کہ سب کے پاس مال برابر برابر ہو, اور تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو لیکن اتنا زیادہ ڈیفرنٹ نہ ہو کہ ادھر غربت ہی غربت اور ادھر مالداری ہی مالداری. سود سے یہ چیز پیدا ہو, اس لیے اپنے آپ کو سود سے بچائیں. ایک روایت میں تو یوں ہے کہ 32 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ سود کھانے والے قیامت کے دن اس طرح میدان محشر میں آویں گے جیسے خبتی, یعنی جس کے اوپر نشہ سوار ہو, جن جھولتے ہوئے بکواس کرتے ہیں, جن کی کوئی ویلیو نہیں, جن کی کوئی حیثیت نہیں, جن کی عقل نہیں, جن کی عقل ماری گئی ہے, ایسے لوگوں کی طرح وہ قیامت میں گھومتے ہوں گے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے. تو یہ سود میں آدمی مبتلا کب ہوتا ہے؟ جب سادگی نہیں آتی ہے تب. سادگی سے انشاءاللہ آدمی, کیونکہ جتنی آوک ہے اتنی ہمیں ہر چیز کا اندازہ لگانا ہے. گھر چلانے کی جو صلاحیت ہے نا, وہ عورتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ایسی بھی مائیں ہیں کہ جو بچا بچا کر جو ہے اتنا الحمدللہ اتنا بچا لیتے ہیں کہ اچھے خاصے بڑے بڑے کام وہ نکال لیتے ہیں, اور صلاحیت ہوتی ہے, نانی ہے, لیکن کیوں بچاتے ہیں کہ شادی کے موقع پر زوردار خرچے کر ڈالیں, ایک فری میں سب ختم. یہ غلط. بہرحال سود سے بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ہمارے یہاں پر عام طور پر بیچاری بھولی بھالی عورتیں اس میں مبتلا ہو جائیں. ضرورت ہے نیک سمجھدار نمازی بہنوں کو کہ وہ اپنی بہنوں کو سمجھاوے, اپنی پڑوسن عورتوں کو سمجھاوے کہ یہ غلط ہے. اس سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں. سود سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں, اتنے زیادہ ناراض ہوتے ہیں. سودی آدمی جو ہوتا ہے نا, اس کی موت اچھی نہیں آتی اور بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے. میں نے سود کھانے والوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنی جوہا پورے میں ہی دیکھا ہے کہ ان کو دیکھ کر رحم آوے, ایسی ایسی بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے. اس لیے سود میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر رحم نکل جاتا ہے, اس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی پر رحم نہیں آتا, کسی خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری اپنی قوم کو سود سے بچانے کی. اور ایک بات بتاؤں آپ کو میں کہ دشمن کیا چاہتے ہیں. دشمن اس بات کو جانتے ہیں اس قوم کو ہرانا ہو تو 2 چیزیں ان میں ڈال دو, عیاشی, عورتوں یعنی عورتوں سے اختلاط, ملنا جلنا, بے حیائی, اور دوسری چیز حرام مال. یہ 2 چیز میں ان کو ڈال دو تو ہم ان پر حاوی ہو جاتے ہیں. یہ اس کو اچھی طرح انہوں نے سمجھ لیا ہے, اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہمارے اندر ہم کو حرام کھلانے پر تلے ہوئے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو حرام سے بچائیں. حرام کا نقصان میں نے آپ کو بتا دیا. جب حرام جسم میں جاتا ہے تو چاہتے ہوئے بھی نیک عمل نہیں ہوں گے, اور اگر نیک عمل کیے تو قبول نہیں ہوں گے. اگر توفیق ہو بھی گئی تو نیک عمل قبول. شیطان بھی عجیب ہے. نماز اچھا بعض سود والے تو تہجد بھی پڑھتے ہیں اور اپنا کیا سمجھتے خبر ہے, ہم سب پڑھتے ہیں, تسبیحات بھی ہوتی ہے. وہ دھوکے میں ہیں, بڑے دھوکے میں ہیں. حدیث شریف میں صاف لفظوں میں ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا کہ وہ نمازی کہاں؟ وہ نمازی ہوں گے. حضور نے فرمایا وہ تہجد گزار بھی ہوں گے. تب بھی کب بات کیا ہے کہ جب ان کے سامنے دنیا کی کوئی چیز پیش آتی تھی تو وہ حلال اور حرام کی تحقیق نہیں کرتے تھے, ایسے ہی کود پڑتے تھے. ایسے لوگ
چاہے وہ تہجد گزار ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے حرام سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حرام کھانے والا بزدل ہو جاتا ہے، اور ان کو ڈر کیا ہے؟ یہ قوم اٹھنے نہ پاوے، ان کے ہاتھ اڑ جائیں گے تو پھر ہم لوگ بچ نہیں پاویں گے۔ تو اس قوم کو بزدل بنانے کے لیے ان کو حرام میں مبتلا کر دو۔ اب ہم سمجھیں دشمن کے حربوں کو، اس لیے ہمیں اپنی قوم کو حرام سے بچانا ہے۔ اب سود سے بچنے کے لیے راستہ کیا ہے؟ تجارت ہے، پارٹنرشپ ہے، امانت داری ہے، صدقہ ہے، اپنی خود صدقہ، اللہ صدقے کے ذریعے کام چلائے، قرض ہے، قرض جو ہے نا، قرض ادھار دینا۔ دیکھو سود سے بچنے کی ترتیب میں بتاؤں، جب قرضہ دینے والا، جب لینے والا واپس کرے تو اپنی مرضی سے تھوڑا سا بڑھا کر دے گا آپس میں دینے والا۔ اچھا، حدیث شریف میں قرضہ دینے کی فضیلت زیادہ ہے ہدیہ دینے سے، صدقہ دینے سے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ قرضہ دینا ہدیے کے مقابلے میں، صدقے کے مقابلے میں 18 گنا زیادہ ثواب ہے۔ تم 1 روپیہ کسی کو قرض دو اور 18 روپے صدقہ کرو، دونوں کا ثواب ہی۔ تو آج ہم قرض سے ہٹ اس لیے گئے کہ دینے والے تو ماشاءاللہ بہت رحم کھانے والے دنیا میں ہیں، مالداروں کو ترس آتا ہے غریبوں کو دیکھ کر، رحم آتا ہے، لیکن غریبوں میں لینے کے آداب نہیں ہے، قرضہ لینے کے آداب نہیں ہے۔ ہم قرض جب لیں تو وقت پر لوٹا دیں، اسی وقت پر، اور قرض لینے والا دینے والے کو مانگنے کی اجازت ہے، اور اچھے انداز سے مانگے، اور لینے والا اچھے انداز سے لوٹاوے۔ یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ جو قرض لینے والا ہے اس کو اپنا قرض لوٹانے کے لیے کتنی فکر کرنی چاہیے، میں اس کی حد بتاتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ گیہوں کی روٹی کھاتا ہے تو سالن نہ پکاوے، کیونکہ گیہوں کی روٹی بغیر سالن کے کھا سکتے ہیں۔ اب سالن نہیں پکے گا تو بچے گا پیسہ، قرض ادا کر دے گا۔ اب ہمارا معاملہ تو کیا، سود لیتے ہیں موبائل لینے کے لیے، وہ چپل تو ہے دوسری بھاری والی چپل لینے کے لیے، گاڑی تو ہے اس کے آگے والی بھاری نیا ماڈل آیا وہ لینے کے لیے، یہ بے وقوفی ہے۔ تو قرض جو ہے اس کے بارے میں لینے والے کے لیے یہ ہے کہ اگر گیہوں کی روٹی کھاتا ہے تو گیہوں کی روٹی بغیر سالن کے کھائی جا سکتی ہے، البتہ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ جو، اب تو اوندا معاملہ ہو گیا، جو مہنگے ہو گئے، اگر وہ جو کی روٹی کھاتا ہے تو پھر اس کو یوں ہے کہ اکیلی نہیں کھائی جا سکتی، وہ جو کے ساتھ سالن بنانے کی اجازت ہے، یہ ہے۔ اور قرض لینے والا اگر وقت پر دے دے گا اور زیادہ دے گا کچھ اپنی طرف سے تو لینے والے کے لیے، قرض دینے والے کے لیے اس ذاتی کو لینا جائز ہے، لیکن نہ دے تو مانگ نہیں سکتا، وہ اس کا احسان۔ اگر ہم لینے والے، قرض لینے والے صحیح معنی میں قرض لیں گے اور دینے والے بھی ثواب کی نیت سے صدقے کی جگہ پر، اب تو یہ کیا ہوتا ہے خبر، لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی قرض تو میں نہیں دوں گا، یہ 100 روپے لے لو یہ چلے گا، لیکن 500 میں قرض تو نہیں دوں گا کیونکہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ اب دیتے ہیں تو واپس پلٹ کے آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو وبا ہے نا سود کی، یہ لینے والوں کی کمیاں، اور لینے والوں نے ادب نہیں کیا اور شریعت کے مطابق قرض لوٹایا نہیں، اس لیے پوری امت سود میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ورنہ جو لوگ وقت پر دے دیتے نا ان کو قرض مل جاتا ہے۔ ہم کو پوچھو، الحمدللہ میں اپنی بات بتاؤں، 10 لاکھ کا بھی قرض لایا ہوں، ملے، لیکن آداب ہے، وقت پر دے دینا ہے ہمیں، اور اس کی پوری محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سود سے بچا لیں گے۔ اور سود کی وجہ سے تو معاشرہ اور بگڑے گا اور خطرناک معاملہ ایک حد تک پہنچ جاوے گا، اس لیے دعا بھی کریں، اور آپ سبھی حضرات اپنے گھر کی عورتوں کی فکر بھی کریں، اور خود بھی سود سے اپنے آپ کو بچائیں، گھر کی عورتوں کو بھی بچائیں، اور محلے میں جو دیندار بہنیں ہیں وہ ان بہنوں کا ہاتھ پکڑے، ان کو الگ سے دیکھو۔ معاشرے میں برے کم ہیں، اچھے زیادہ ہے، یہ میرا جملہ سنو، معاشرے میں، محلے میں برے کم ہیں، اچھے زیادہ ہیں، خالی فرق اتنا ہے کہ برے جو ہوتے ہیں بے حیا ہوتے ہیں، وہ گالیاں بکتے ہیں، ان میں کچھ دادا گیری قسم کی چیز ہوتی ہے، اور اچھے جو ہوتے ہیں ذرا شریف ہوتے ہیں،
ان کو بے عزتی اچھی نہیں لگتی, ان کو زبان سے گالی بکنا اچھا نہیں لگتا, تو وہ بروں سے کہتے ہیں نا, وہ پیچھے گاڑی کیوں لکھا ہوتا ہے کہ بھائی 10 فٹ دور رکھیو, انجن پیچھے ہے. تو ایسے ہی کمینوں کے ساتھ شریف لوگ ان سے 10 نہیں 25 فٹ دور رہتے ہیں کہ بھائی یہ گوبر ہے, قریب جانے جیسا نہیں ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو مل جل کر برے لوگوں کو دبانے کی ضرورت ہے کہ بند کرو, یہ نہیں چلے گا. یہاں جو محلے میں جس محلے میں اچھے لوگ طاقتور ہوتے ہیں اور وہ طاقت کو پہلے سمجھانا پڑے گا, اور سمجھنے سے کوئی مانتا نہیں ہے تو پھر دباؤ ڈالنا پڑے گا. اور محلے کا, اور جب مسجد کے واسطے سے بات چلے گی اور تمام اچھے لوگ اکٹھا ہو کر بروں کو ذرا کنٹرول میں لانے کی کوشش کریں گے تو آسان ہو جائے گا. پورے محلے کی فکر ہمیں کرنی ہے, کریں گے انشاءاللہ. تو ایک بات تو یہ تھی سود. اچھا دیکھو, آپ کو صدقے کے متعلق میں بتا دوں, آپ لوگ جو ہے بھکاری آتے ہیں مانگنے کے لیے, یہ مانگنے والے جو ہے نا, آپ ان کو کیا سمجھتے ہو؟ ہمارا ایک مکتب چلتا ہے بھکاریوں کی بستی میں, سب مانگنے والے ہی ہیں. رمضان میں مغرب کی نماز میں امام اور مؤذن اور 2-3 آدمی جو ہوتے ہیں, اس مسجد میں کتنے ہوتے ہیں؟ امام, مؤذن اور 2-3 آدمی, 4-5 بھی جمع نہیں ہوتے مغرب میں. ایسا کیوں رمضان میں ایسا؟ بولے یار یہ تو سب مانگنے والوں کی بستی, ان کی سیزن ہے, ان کی یہ سیزن ہے. مانگنا لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے, ایک تجارت بنا لی ہے. مانگنے والوں کو دینا جائز نہیں, حرام ہے. گویا ہم مدد کر رہے ہیں کہ تم مانگو. وہ ذرا یوں کہ اللہ نے تم کو حج پڑھا, حج پڑھا ہے, واہ بھائی واہ, کیسے بیوقوف. یہی پیسہ تو اپنے بھائی کو دیتا, یہی پیسہ محلے کی بیوہ کو دیتا, یہی پیسہ ایسے جو نہ مانگنے والوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دینے کے متعلق کہا ہے جو سوال نہیں کرتے. سوال کرنا حرام ہے, مانگنا جائز نہیں ہے. کیوں ناجائز ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اگر کہیں کسی گھر میں گیا مہمان بن کر, اور بیٹے نے کہا کہ آئس کریم کھلاؤ نا آنٹی, تو ماں کیا کہے گی؟ ایک تھپڑ لگائے گی, بولے نالائق, بلکہ دھیرے سے دے گی, لے 100 روپے پکڑ, یہاں مانگنے کا نہ ہو ہے. غیرت آتی ہے نا ماں کو, ماں کو غیرت آتی ہے کہ میرا بیٹا ہو کے دوسرے سے مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے میرا بندہ ہو کے میرے علاوہ کسی اور سے. اچھا تعجب کیا خبر ہے, پھر اللہ کے نام پہ رہیو, واہ بھائی واہ. اور نعتیں پڑھتے ہیں اسپیکر میں, اور بہت ڈیرنگ اور جرات کے ساتھ مانگتے ہیں. اور بعض بھکاری تو اتنے ڈینجر ہوتے کہ 10 روپے دو نا, 5 روپے نہ 20 روپے دو, مت دو, ان کو دینا بند کر دو, جائز نہیں تمہارے پہ. اگر جو زیادہ مانگنے والوں کو دے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کی کمائی میں کچھ کھوٹ ہے. جیسا آدمی کماتا ہے نا ویسا جاتا ہے, ویسا کمائے گا. اس لیے مانگنے والوں کو بالکل مت دو, الا یہ کہ اگر آپ کا دل گوارا کرے, کسی بڑی عورت کو دیکھ لیا گرمی کے موسم میں, کسی کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, یا واقعتاً تو اس کو چپل دلا دی, ایسا کوئی اپنے کو لگے کہ واقعتاً ہے, ڈھونڈو غریبوں کو, تلاش کرو. ایسا نہیں کہ یہ ہمارے گھر پر آئیں گے. بہترین مالدار وہ ہے جو غریبوں کے گھر پر جائے, بدترین غریب وہ ہے جو مالداروں کے دروازے پر جائے. مالداروں نے غریبوں کے دروازے پر جانا چھوڑ دیا ہے, اس لیے اس کا معاملہ الٹ گیا ہے. تلاش کرو. تلاش کرنا ہے, کیسے تلاش کرو گے؟ آپ تو یہاں تو خیر معلوم ہی ہوگا, اور علاقوں میں بھی جا سکتے ہیں. سرکاری دواخانوں میں جاؤ, پرائیویٹ نہیں, سرکاری دواخانوں میں جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر بیچارے ایسے لوگ آتے ہیں جہاں آپ کو رحم آ جائے ان کو دیکھ کر. آپ کو میں کیسے کسی کارگزاریاں بتاؤں. جو آپ بولے کہ ایک مکان میں ہم جانا ہوا, اس گھر کے اندر صرف 2 تپیلی تھی, دوسرا کچھ نہیں, صرف 2 تپیلی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں اور جو ہے سادگی لائیں. صدقے سے مال بڑھتا ہے. اب یہ جو کہتا نا, یہ سمجھ میں نہیں آتا, دیا نے بڑھے گا کیسے, صدقے مال بڑھتا کیسے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم 10 آدمی بیٹھ جاوے ٹولی لگا کر, میرے ہاتھ میں 500 ہیں, میں نے اس کو دے دیے, اس نے اس میں سے 400 اس کو دے دیے, اس نے اس میں 100 اس کو دے دیے, تو وہ زیادہ استعمال میں آئیں گے نا. وہی 100 کی چیز سے میں نے یہ خریدا, باقی اس کو دے دیے, اس نے وہی 100 سے دوسرا خریدا, پھر اس کو دے دیے. تو یہ جو جتنے زیادہ چکر گھومے گا اتنے زیادہ معاشرہ خوشحال ہوگا. تو چکر زیادہ پھرانا ہے, جس کو کہتے ہیں ہماری تجارت کی بھاشا میں ٹرن اوور زیادہ ہونا چاہیے. تو اگر صدقے میں ہم ٹرن اوور زیادہ کریں گے تو وہ گھوم پھر کر ہمارے پاس ہی آئے گا. اللہ تعالیٰ پہنچاویں گے, برکت دیں گے. 10 روپے کے کام آپ کے 100 کے کام 10 روپے میں نمٹا دیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے صدقے کا رواج ڈالو. کیسے ڈالنا ہے؟
تو ایک ترتیب تو میں نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مانگنے والا آوے اور دل میں خیال پیدا ہو کہ یار اس کو کچھ دینے جیسا ہے تو اس کو نہ دے، اپنے گھر کے ڈبے میں رکھ دے، گھر میں جاؤ۔ اور ایک طریقہ اپنا لو، اولیاء اللہ کا یہی طریقہ تھا، اللہ والے اپنی آمدنی میں سے ایک خاص مقدار صدقے کی طے کر لیتے تھے، فکس، کہ میری 20,000 کی آمد ہے، 1,000 ہر مہینے میں خرچ کروں گا امت کے پیچھے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہر آدمی، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ زیادہ ہی دے، اگر کسی آدمی کی آوک صرف مہینے کی 7,000 کی جائے، 8,000 کی ہے تو وہ 10 روپے ہی دے وے، مسجد کے گلے میں ڈال دے وے، صرف 10 روپے بھی اگر وہ 4 مرتبہ نکالے گا 4 جمعہ میں، کتنے ہو گئے؟ 40 روپے ہو گئے، کریں گے انشاءاللہ۔ جتنا صدقہ بڑھے گا اتنی برکتیں بڑھے گی۔ اور ڈبے میں اگر آپ نکالو گے تو ڈبہ، اگر میں نے سنا یہاں پر ابھی امام صاحب نے بتایا کہ ہم لوگوں نے کوشش کی ہے، یہ ڈبے بڑے برکتی چیز ہیں۔ 1 روپیہ آدمی جو ہوتا ہے نا، گھر میں چلر ہوتی ہے نا، تو اب تو بچے بھی روپیہ ہاتھ میں پکڑتے نہیں ہے، 2 روپے، وہ روپیہ 2 روپے ڈبے میں ڈال دینے کا، تو وہ ڈبہ ایک اچھا خاصا جمع ہو جائے گا۔ دیکھو محلے میں چند قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پورے محلے کو کھنگال ڈالیں، یعنی اس کا اچھی طرح سروے کر لیں، مالدار کتنے ہیں، کتنی کیٹیگری کی، کس حد تک مالدار ہے۔ مالداروں کی قسمیں ہوتی، ایک گروپ کے کہ جو زکات تو دیتے ہیں، اس کے علاوہ للہ بھی بڑی رقم میں نکالتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں للہ، وہ ایک گروپ۔ ایک بی گروپ ہے کہ جو زکات خوب دے رہے ہیں، خوب بڑی زکات ان کی نکلتی ہے، للہ میں اتنا بڑا نہیں کر سکتے وہ۔ اور ایک ڈی گروپ ہے جو زکات دیتے تو نہیں ہے لیکن لیتے بھی نہیں، اللہ نے کھاتے پیتے رکھا ہے۔ اور ایک اس کے علاوہ نیچے جو زکات لیتے ہیں۔ تو یہ کتنے مقدار میں کیا ہے، ہمیں پورے محلے کو خیال رکھنا ہے۔ ہمارے یہاں پر کوئی ایک گھرانہ بھی اگر پریشانی میں مبتلا ہوا اور اس پریشانی میں مبتلا ہو کر اس نے کوئی گناہ کا کام کر لیا، پورے محلے والے گنہگار ہوں گے، پورے محلے والے، کیونکہ ذمہ داری بنتی تھی پڑوس کی۔ اگر پڑوسی بھوکا سویا، پڑوسی کو گناہ ملے گا، اس کو خبر نہیں تھی تو اس کو جن کو خبر تھی ان کو گناہ ضرور ملے۔ اس لیے پورے محلے والے ایک دوسرے کا خیال کریں، اور خیال کرنے کے لیے سسٹمیٹک، ہمارے یہاں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مسجد سے جڑے جانا۔ آپ امام صاحب سے جڑیں گے تو امام جو ہے نا پوری مسجد کی ماں ہوتا ہے، سب وہاں مقتدی ہوتے ہیں، تو ہم پورا محلہ اگر مسجد سے جڑ جاوے گا تو انشاءاللہ ہر کام انتظام اور سہولت سے بہت اچھے ہوں گے۔ تو اچھا، اس صدقہ کرنے میں ترتیب کیا اختیار کریں؟ ہم خود نہ ڈالیں، مائیں اپنی اولاد کو کہیں کہ بیٹا یہ تیرے کو 10 روپے دیے نا میں نے، یہ 10 میں سے 2 روپے تو صدقہ کر، 8 روپے واپر، اس سے کرواویں۔ ہم کیا کرتے ہیں، بچے کو مانگنے والے سے دلوا دیتے ہیں، اور اب تو مانگنے والے بھی عجیب ہے، آپ کو خبر نہیں کتنا، ہم نے تو بہت سو کو آزمایا، باقاعدہ بلایا کہ آپ کو کیا کام ہے، کہاں گھر ہے، اگر ہم آپ کو نوکری دے دے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور بہت زبردست کماتے ہیں، ہم کمانے والوں سے ڈبل ٹیبل یہ مانگنے والے کماتے ہیں، اور یہ کبھی مانگنا چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے مانگنے میں دیکھ لیا ہے کہ بہت جم کے پبلک دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے آپ مانگنے والوں کو دینا بند کر دو اور غریبوں کو تلاش کرو، کرو گے انشاءاللہ۔ دیکھیے ایک بات اور ہے کہ ابھی جو میں نے سادگی کی بات بتائی اور آپ کو میں نے بتایا عیش پرستی، اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کو دنیا بھر کی خبر رکھیں گے ہم تو کچھ نہ کچھ اوندھا ماریں گے۔ موبائل کے ذریعے جو دنیا کی خبر رکھی جاتی ہے، انسٹاگرام کے ذریعے کہ یہ بھی ملتا ہے نا، وہ بھی ملتا ہے نا، اب تو لوگ بازار میں جاتے ہیں بغیر ضرورت کے، خالی ایسے ہی کیوں جاتے ہیں؟ ضرورت پیدا کرنے کے لیے۔ حالانکہ بازار جانا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور ہم جاتے ہیں ضرورت پیدا کرنے کے لیے، ایسے ہی گھومیں گے، یہ بھی ملتا ہے، یہ اپنے وہاں لے لو، یہ بھی ہے، یہ نئی سسٹم آئی تو یہ بھی لے لو، سب خرید لیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، بہتر بنائیں۔ تو خیر میں موبائل کے استعمال پر کہہ رہا تھا، دیکھو اب دنیا کو، امت کو، بچوں کو موبائل سے بچانا ہے تو مشکل۔ اب بچوں میں اگر 2 سال کا بچہ ہے تو اس سے تو بالکل دور رکھیں، 5 سال کا بچہ ہے بالکل دور رکھیں، 7 سال کا بچہ ہے دور رکھیں، اگر نہ ہو سکے، اگر دور نہیں رکھ رہے ہیں، اور تو بھی کیا کرنا چاہیے، تو بچے کے موبائل بڑے جو موبائل ہے ان سے تو بہت بچانے کی ضرورت ہے۔ اس میں سیٹنگ آتا ہے، اس سیٹنگ کو سیکھ لے، اس سیٹنگ میں جا کر اگر آپ اس پر کلک کرو گے تو انشاءاللہ بری چیزوں کو وہ دیکھ نہیں پائے گا۔ وہ سیٹنگ کریں، وہ کرنا ضروری ہے،
یا پھر اپنی اولاد کے موبائل کو باپ اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر دے, جوڑ دے, کہ وہ جو دیکھے اس کا ہم کو پتا چلنا چاہیے, نگرانی. اور موبائل لے کر ہماری بچیاں گھر سے باہر نہ نکلے, الگ روم میں نہ چلاوے, ہمارے سامنے استعمال کرے. موبائل کا صحیح استعمال کرو گے تو اتنا سیکھنے کی چیزیں, اتنی عجیب عجیب چیزیں کہ آپ آسانی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہو. ایک صاحب نے موبائل کے ذریعے بڑی ڈگریاں حاصل کی ہے, اسکول نہیں لیکن ڈگری کا نام یاد نہیں آ رہا ہے مجھے, وہاں تک اللہ نے ان کو پہنچایا. آج کی بات ہے, آج کی بات. ایک طالب علم کو میں نے جو ہے دواخانے بھیجا تھا, سر کا درد تھا, تو انہوں نے کہا MRI کرانی پڑے گی سر کا درد کی. میں نے کہا رپورٹ تیرا دکھا. اب میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں, رپورٹ دیکھا میں نے, رپورٹ کا میں نے فوٹو پاڑا, پھر اس کو جو ہے اس کا موبائل کے ذریعے پوری تحقیق کی. تو میں نے وہاں دیکھ کر بتا دیں گا بیٹا دیکھ یہ معاملہ ہے تیرا, کہ یہ چیز ہے, اس کی وجہ سے اپنے یہ کرنا ہے. تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے, ایک ایک چیز. آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا, آپ کو کوئی اصول معلوم کرنا ہے کہ ہندوستانی قانون کیا ہے, انڈین لا کیا کہہ رہا ہے اس معاملے میں, آپ فوراً اپنی بات ڈالو تو آپ کو پتا چل جائے گا دفعہ نمبر فلاں دفعہ سیٹ ہوتی ہے, یہ قانون ہے, یہ جرم ہے نہیں ہے, کیا ہے, سب خبر پڑ جاتی. تو موبائل کا صحیح استعمال کرو نا, کون نہ کہتا ہے, اور غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو پہلے تو چھوٹے بچوں کو دینا نہیں ہے, اور جو بڑے بچے ہیں, جو ہماری نوجوان بچیاں ہیں اور جو بچے ہیں, اگر وہ دے رہے تو گھر کے اندر استعمال کریں, اور اس کا سیٹنگ اپنے پاس ہو, اس کا کنٹرول اپنے پاس رکھو, ورنہ معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا اور آپ کی بچی کس حد تک پہنچ چکی ہوگی. جب آپ کو حقیقت بتائی جائے گی نا تو آپ خون کے آنسو رو. لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ موبائل کا صحیح استعمال ہو, اصلی اپنے آپ کو اس سے بچاوے. جن لوگوں نے صحیح استعمال کیا, ہم لوگوں کو پوچھے, ہم جو استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک زمانے میں ہم کو مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو ڈھونڈنے میں کتنی تکلیف پڑتی تھی. میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں. ایک زمانے میں لوگوں نے, دشمن کتنا ہوشیار ہو بتا دوں میں, دشمن نے ایک غلط روایت, من گھڑت روایت چھاپ کر پہنچا دی کہ رمضان میں 15واں روزہ اگر جمعہ کا دن آیا اور یہ ہوگا تو رات کو دھماکہ ہوگا اور تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہے. آپ کو معلوم ہو تو ایک زمانے پہلے آیا تھا ایسا, اور گھر کے اندر رہے, باہر نہ نکلے, اور یوں نہ کرے, ایسا پرچہ آیا, چھپ گیا. ہم کو پتا چلا اس زمان, تو اس وقت یہ موبائل نہیں تھے, 8-9 مفتیوں نے اس کی روایت کو تلاش کرنا شروع کیا. 2 گھنٹے کے بعد وہ روایت ہاتھ میں آئی اور غلط تھی, من گھڑت تھی. اسی وقت اس کا حوالہ لکھا اور دوسرا پرچہ چھاپ کے جو ہے جلدی سے اس کو پوری مسجدوں میں پھیلا دیا, تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ جو پھیلایا ہے دشمن نے یہ غلط ہے, صحیح ہے. اس کی جگہ پر آج کتنی آسانی ہو گئی ہے. ایک صاحب نے واٹس ایپ پہ ایک حدیث پوچھی اور باقاعدہ حدیث کے حوالے کے ساتھ کہ محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن جو آدمی نہائے گا اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے پانیوں میں زمزم کو ملا دیتے ہیں, وہ سال بھر تندرست رہے گا. یہ روایت اس نے پوچھی کہ یہ کیسی, اچھا کتاب کا نام بھی تھا, حوالہ بھی تھا. میں نے کہا یار یہ تو عجیب ہے. اب اس روایت کو تلاش کرنا شروع کیا. اگر وہ یہ سسٹم نہ ہوتی موبائل کی تو مجھے اس روایت کو ڈھونڈنے کے لیے ہندوستان چھوڑ کر دوسرے ملک جانا پڑتا. وہ کتاب یہاں نہیں تھی, ہمارے یہاں انڈیا میں تھی نہیں. وہ جب تلاش کی, ڈھونڈے تو ایک ایسی کتاب ہاتھ میں آئی, اس کتاب میں غلط کتابوں کی فہرست تھی کہ یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی, یعنی پوری کتاب ہی اس پر لکھی ہوئی تھی, عربی میں کتاب تھی وہ, کہ اس میں یہ کتابیں دشمنوں کی یہ غلط ہے. اور ان کتابوں کی فہرست میں اس کتاب کا نام آ گیا جس کا یہ حدیث کا حوالہ دیا تھا. سمجھ میں آیا کہاں سے دشمن کتنا چوکنا ہے. تو موبائل کا صحیح استعمال آپ کرو گے تو بہت کچھ سیکھنے ملے گا, آپ کو بہت کچھ سیکھنے ملے گا. بہت سے لوگ ماشاءاللہ حلال تجارت خوب کر رہے ہیں اس کے ذریعے. تو موبائل کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے. اچھا, اپنی بچیوں کو ہم جو اکیلے چھوڑ دیتے ہیں, اسکول میں, کالجوں میں گھومنے جانے دیتے ہیں, کاروبار میں جاب کرنے دیتے ہیں, مہندی لگانے کے لیے بھیجتے ہیں, تو تھوڑا اس پر کنٹرول کی ضرورت ہے, بہت سخت ضرورت. دشمن ہمارے ساتھ بہت زبردست کھیل رہا ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کیسے کیسے دنیا میں چیزیں پیدا ہو چکی ہیں, کھانے میں, پینے میں, کتنا بچنے کی ضرورت ہے. میں نے بعض غیر مسلموں کو اتنا مضبوط اور اتنا پکا دیکھا ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے, بیٹھے آفس میں, ہمارا پانی تک نہیں پیتے, اصول کے پابند, گھر سے پانی لے کر آئے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ سب جگہ کھا پی لیتے ہیں, کوئی پڑی نہیں ہے. اپنے آپ کو ذرا سنبھالیں کھانے میں. دیکھو ابھی دشمن کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ان سب سے بڑی طاقت جادو, انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے. سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟
जादू, ये इस जादू को बहुत जोर दे रहे हैं। आपने सुना होगा गोबर शेक और पेशाब के बारे में बहुत ज्यादा आम किया जा रहा है कि बरकती चीज है ना, अच्छी है, ये गैर मुस्लिमों है। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी है कि इंसानियत के अंदर अच्छाइयां बहुत है। तो जिस तरह मुसलमानों को बिगाड़ा जा रहा है ना दज्जाली और शैतान, ऐसे बेचारे गैर मुस्लिमों को बिगाड़ने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मजहबी लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। अगर जो धर्म गलत है लेकिन मजहब बहुत सी चीजें वहां पर भी अच्छी अच्छाइयां होती है, उनके अंदर भी अखलाक होते हैं, लेकिन वो चाहते ये हैं कि इंसानियत खत्म हो जाए। तो वो जादू के जरिए, जाहिर बात है कि उनको खत्म करना हो तो क्या करना, तो उनको नापाकी खिला रहे हैं। हालांकि हिंदू मजहब में भी नापाकी खाने का तस्करा कहीं नहीं है, कहीं नहीं है ही नहीं। ये तो इसलिए ऐसा करवाया जा रहा है ताकि इंसानियत पूरी तबाह हो जाए। तो जब वो ऐसा कर सकते हैं तो क्या मुसलमानों को सूअर की चर्बी नहीं खिला सकते? और अब तो इतनी आम हो गई है, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमावे, हमारी वाक़तन घर के खाने ज्यादा खाओ, बाहर के खानों को कम से कम, और जितनी ज्यादा टेस्टी हो ना तो वहां थोड़ा समझ में आ जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि यार इतना टेस्ट तो कहां से आया होगा, समझ में आया? थोड़ी इशारे समझो। अब दाल है बगैर गोश्त की है और तुम उसमें मैजिक मसाला डालो और दाल का पूरा टेस्टी गोश्त चेंज हो जावे, तो ऐसा क्या इसमें डाला है भाई अंदर? क्या डाला जाता होगा? मैंने एक होटल वाले से अलग से पूछा था, हाईवे की होटल थी, मैंने कहा यार आप लोग कुछ बताओ हमको तो कुछ समझ में आवे। तो क्या जब हमारी होटल में उलमा खाने आते हैं तो उनको अलग बनाते, उसने ये अल्फाज बोले। इसलिए क्या क्या खिलाया जा रहा है बहुत अहम है। अपने आप को बचाओ हराम से। और स्कूल कॉलेज में इल्म हासिल करना है ना नहीं, लेकिन ऐसी कॉलेज जो हम अपने घर के माहौल को बनाए, पूरी निगरानी रखें, पूरी कोशिश करें। और दूसरे भी रास्ते हैं, मैंने आपको बताया ना, मोबाइल, और अब तो ऑनलाइन के जरिए बहुत कुछ तुम हासिल कर दो। बेटी को घर में ही रखो, वहीं पढ़ाओ, पूरी निगरानी करो, सब कुछ सिखा सकते हो, सब कुछ सिखा सकते हो। स्कूल जाना कोई जरूरी नहीं है। आप लोगों को तो इतना भी मालूम नहीं होगा, स्कूल वाले बेचारे चीख के थक जाते समझाने वाले कि भाई हम बाहर जो है एसएससी का जो है वो एक बोर्ड का एग्जाम, वो बाहर ओपन स्कूल से हम दिलवा देंगे। और वहां कुछ पाबंदियां होती, यहाँ हम अपने सिखा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। उसके बगैर भी आदमी ग्रेजुएट बन सकता है, अच्छा खासी डिग्रियां हासिल कर सकता है, लेकिन हमको मालूम नहीं। हम तो क्या सोचते हैं सरकार मानी नहीं है तो नहीं जाने का, कुछ खबर ही नहीं है कि क्या तरतीब है। अब अगरचे धीरे धीरे वो सब सख्तियां ला रहे हैं, लेकिन अभी भी आसानियां हैं, सहूलतें हैं। इसलिए लोगों को पूछो, मशवरे करो। मैंने अपने बेटे को अल्हम्दुलिल्लाह 12 तक पढ़ाया और आगे भी अभी वो चल ही रहा है, एमए कर रहा है, लेकिन स्कूल नहीं गया हो। तो जरूरत है इस बात की कि हम जो है अपने आप को संभालें और अपनी बच्चियों को संभालें। कोई आगे पढ़ाने के लिए स्कूल भेजना जरूरी नहीं है उसके बगैर, क्योंकि वहां जो इल्म है, जो नॉलेज है, वो फैला के सिखाते हैं, ज्यादा सालों में थोड़ा सिखाते हैं। हम घर बैठे कम वक्त में ज्यादा सीख सकते हैं। मेहनत कराओ घर में, इसलिए बचाएं। मेहंदी लगाने के लिए जाते हैं तो वहां फिर मसले होते हैं। अब देखो, अगर किसी वजह से जाना ही है तो वहां आप जाओ तो अपना खाना लेकर जाओ, अपना पानी लेकर जाओ। वहां किसी का खाना भी नहीं है, वहां किसी का पीना भी नहीं है। वहां अपनी पूरी पर्दे की हिफाजत, ये मैं आखिर दर्जे में कहता हूं, मैं यूं नहीं कहता हूं कि जाओ, लेकिन जा ही रहे हो तो ये सब ये करना जरूरी है, वरना दुश्मन बहुत ही चौकन्ना है। इसलिए अपने आप को बचाने की सख्त जरूरत है। तो अभी मैंने क्या बताया, हमारे इस पूरे मोहल्ले को आबाद रखने के लिए चंद काम करने हैं, वो मैं आपको अब फहरिस्त में बता दूं। नंबर 1, सलाम आम करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। एक दूसरे को हम सलाम करेंगे, हर एक को सलाम करें। जैसे हमारा महल ये नसीम पार्लर से अंदर एंटर हो जावे तो घर तक इंशाअल्लाह कम से कम इतना तो करेंगे, सलाम करेंगे भाई। हर एक को, एक दूसरे को सलाम करो, मोहब्बतें आम होगी। एक दूसरे को, औरतें औरतों को सलाम करें, मर्द मर्दों को सलाम करें। अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ें पाबंदी से, 5 वक्त की नमाज। हमारे मोहल्ले में बड़े बड़े गुनाह, नुकसान पहुंचाने वाले डीजे है, बहुत ज्यादा फजूल खर्ची वाली शादियां हैं, फटाकड़े हैं, बम वगैरह जो फोड़ते हैं जिससे नुकसान होता है, या ये कि देर रात को अगर ऐसी कोई हरकत हो रही है तो इन सब को रोकने के लिए अच्छों को इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारे मोहल्ले में पकौड़ी बेचने वालों से चौकन्ना रहना है। इसी तरह जो फेरी वाले होते हैं, फेरी वाले, इसी तरह वो सामान लेके जो हफ्ते से बेचने आते हैं, जूस
मशीन है, कुकर है, तपेले हैं कि रोज के 10 रुपए दइयो, ऐसा होता है? तो वो जो है उनसे भी सोच के जो है, जो लोग घर आते हैं उनसे अपने आप को बचाना है, चौकन्ना रहना है, बहुत नुकसान है। बहुत से अच्छे लोगों ने ऐसे काम छोड़ दिए जिसमें घर जाना पड़ता है, जैसे प्लम्बिंग का काम है, लाइट का काम है, बाकायदा उन्होंने कारगुजारियां बताई कि हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए नुकसानदेह चीज है। तो अपने हमारे मोहल्ले में जो फेरी वाले आते हैं उनसे अपने आप को बचाओ, उनसे चौकन्ना रहो। हमारे मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे भी होने चाहिए। हमारे मोहल्ले की मस्तूरात दीन की बात सुने उसका मुस्तकिल निजाम होना चाहिए। जुमा में जो बात हो वो हर घर में सुनाई दे। बेहतर तो ये कि हर घर में स्पीकर ऐसा हो कि मोहल्ले की मस्जिद में जो बयान होगा वो मोहल्ले के हर घर में मस्तूरात घर बैठकर सुन सके, होना चाहिए। ये उससे फर्क पड़ेगा। दीन की बात न सुनने की जहालत की वजह से इतनी जहालत है, अल्लाह माफ करे, कि बेचारी औरतों को कुछ भी खबर नहीं, कुछ खबर नहीं, अजीब अकीदे रखे हुए हैं। वो तफसील का उसका मौका नहीं बना, मैं आपको बता दूं, आपको खाली फहरिस्त बता दूं। जैसे मिसाल के तौर पर बिल्ली रास्ता काट जाती तो उसको बुरा समझते हैं। फिर इसी तरह वो कजोड़ जोड़ का मामले का मसला है कि भाई 3 हो तो अच्छा नहीं है, 4 कर दो, 1 जोड़ दो, 4 बना दो, ये सब बुरी चीजें, गांडी बातें हैं। 3 मर सुभान रब्बिल आला कहलवाते हैं ना भाई, तो वहां क्यों नहीं? ये सब नाखून जो है, नाखून शरीयत नाखून काटने का कहती है। दज्जाली शैतानी लोग क्या कहेंगे? नाखून बढ़ाओ। ये उल्टी ही चाल चलते हैं। शरीयत यूं कहती है कि पूरे सर के बाल बिल्कुल बराबर कटाओ, ये लोग यूं कहेंगे ऊपर के बड़े इधर के छोटे और कटोरा टाइप। इससे अपने आप को बचाओ। अगर कोई कहे तो उसको समझा दो कि भाई ये बुरा है, ये अच्छी बात नहीं। अपने आप को बचाएंगे तो इंशाअल्लाह सादगी में बड़े फायदे। बहरहाल ये चंद बातें थी जो आप हजरात के सामने रखी है। एक तकाजा जो आप हजरात के सामने रखा है कि डब्बे जो है वो हर घर में डब्बा हो और रुपए सदका जमा करें, और वो सदका जो है हम मस्जिद में जो है इकट्ठा करें। फिर वहां से इंशाअल्लाह पूरे मोहल्ले की जो ज़रूरियात है वो मशवरे से या सिस्टमेटिक मुनज़्ज़म अंदाज में अगर पूरी की जाएगी तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें बचा लेंगे। तो भाई करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे मोहल्ले में नशा है, ये ना हो, इससे आप पूरा मोहल्ला पाक होना चाहिए। दुकान बेचने वेचने की बात तो बहुत दूर है, पीने वाले अगर तो मोहब्बत से समझा दें। क्यों पीने वाले समझते क्यों नहीं? असल बात क्या है खबर आपको बता दूं मैं। जिस पर टेंशन सवार होगा ना, एक वो पिएगा, और जिस पर बिल्कुल टेंशन नहीं होगा ना वो पिएगा। 2 लोग पीते हैं। कौन? एक जिस पर जर्रा बराबर टेंशन नहीं है, माँ बाप मालदार है, पैसा खूब है, कोई तकलीफ नहीं है, तो उनको एक गम सवार होता है अजनबी। एक होता है गम की वजह होती है ना, भाई बीवी बीमार तो आदमी गमगीन है, बेटा सर का दर्द है तो आदमी ऐसे ही बैठा हुआ है, बोले क्या भैया सर दुखता है। एक होता है गम ऐसा कि कुछ खबर ही नहीं पड़ती कि क्या उसकी वजह है, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है। तो फिर ऐसे लोग जो है पी के पड़े रहते हैं। और एक वो लोग जो टेंशन जिनको होता है, यानी किसी वजह से घर के हालात ऐसे होते हैं तो वो पी लेते। हम ये कहते हैं अल्लाह के बंदो, अल्लाह की मोहब्बत का और अपने नबी के इश्क का शराब पी लो, दुनिया की तमाम शराब भूल जाओ। अल्लाह करे कि बात समझ में आ जाए, अल्लाह करे कि बात समझ में आ जावे। देखो अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में पैदा कर लो, अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में पैदा कर लो। एक पीने वाले से मैंने पूछा, जिसने कभी पिया नहीं था, एक ही मरतबा पिया, हालांकि बेचारा नमाजी है, लेकिन बोले जरा चखने के लिए मैंने कर लिया। तो मैंने उसको पूछा कि क्या होता है जरा बता तो सही भाई। तो उसने क्या कहा कि एक आदमी अगर उसके बहुत ज्यादा टेंशन में और वो मरने जाता हो और उसको मरने से बचाना हो तो रास्ते में उसको एक चुस्का लगा दो ताकि वो मरने से बच जाए। क्या होता है? तो क्या वो आदमी अपनी मस्ती में मस्त हो जाता है, बोले फिर कोई की परवाह नहीं होती। मैंने कहा काश कि ये लोग अल्लाह वालों के दिल को समझ लेते तो 1000 नशों से बेहतर अल्लाह की मोहब्बत है। और हकीकत में कि जो आदमी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, जब वो बीमार भी होता है तो दिल बहुत खुश रहता है, उसको टेंशन नहीं। अगर उसकी दुकान लुट गई तब भी वो खुश रहता है, जिस रब ने दिया उसी ने लिया, जिम्मेदारी उसकी है, वही खिलाएंगे पिलाएंगे, कोई टेंशन। तो अल्लाह की मोहब्बत को पैदा कर लो, इंशाअल्लाह नशा करना भूल जाओ, अल्लाह ताला इससे बचा लेंगे। तो भाई करेंगे इंशाअल्लाह। तो सदक़े की आदत डालनी है, कर्ज देने और लेने के आदाब, कर्ज पर अमल करना है जो मैंने आपको बता दिया, और सदक़े को आम करना है, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना है, अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करनी है। अगर आपकी तरबियत होगी तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये बच्चे हमारी आंखों की ठंडक बनेंगे। अल्लाह ताला जो है हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।